حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا یہ 500 اینٹیں سونے کی، 500 غلام، 500 لونڈیاں، یہ اتنا سب کچھ جو بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے؟ کہ میں نرم پڑ جاؤں، دین سے ہٹ جاؤں؟ میرے نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تم پر لشکر کی چڑھائی ہوگی، اگر اسلام نہیں لاؤ گے کوئی رعایت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس عورت نے ایک خط بھی بھیجا اور اس میں 3 سوال کیے۔ کتنے؟ 3 سوال کیے۔ اس کی نظر میں، اس خاتون کی نظر میں نبی کے سوا ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ غیر مسلم تھی مگر جانتی تھی جتنا نبی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جواب دیں گے۔ اس نے خط بھیجا، واللہ اعلم، آپ نے ان کے جواب دے دیے۔ جب اس کو جواب مل گئے اس کی تسلی ہو گئی کہ انہوں نے میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا ہے، مال سے یہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑا ہے، تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے جواب بھیجا کہ میں آ رہی ہوں آپ کی فرما بردار بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ ہمت نہیں ہے، بول نہیں رہے آپ۔ کیا کہا اس نے؟ مسلمان ہونے کے لیے۔ تسلی ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے لڑوں گی تو فتح نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں ہوگی، حال برا ہوگا۔ اس نے خط بھیج دیا، میں آ رہی ہوں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اپنے دربار میں جیسے ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کے ہاں 8 سے 4، 9 سے 5، حضرت سلیمان صبح فجر سے زور تک آپ کا دربار لگتا تھا۔ اس عورت کے پاس آنے جانے میں 2 مہینے لگتے تھے اگر کوئی جائے، 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنا جانا۔ کتنا ہو گیا؟ وہ وہاں سے چل پڑی ہے، وہ وہاں سے اونچی روانہ ہو گئی، یقین ہو گیا اس کو، وہ روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درباریوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو اس عورت کا عرش، اس کا عرش کا لفظ آیا تخت کے لیے، لفظ ایک ہے، حقیقت ایک۔ اللہ کے عرش کی شان اور ہے، لفظ ایک ہے، دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ یہ جو لفظوں پہ بار بار شرک کے فتوے دیتے ہیں وہ ذرا قرآن پڑھیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے، اس عورت کے یہاں آ کر، کہ وہ یہاں آ جائے، مسلمان ہو جائے، میری فرما بردار ہو جائے، مطیع ہو جائے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون لاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے تھے۔ قاصدوں کو کہا کہ لے جاؤ، جس سے صلح نہ کرنی ہو، ایک مسئلہ سن لو، جس سے، بہت دھیان سے، جس سے صلح نہ کرنی ہو اس کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کا تحفہ
قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات یاد رکھنا. آپ کو کام کی بات ایک بتائی ہے. اب دوسرا مسئلہ بھی سنا دوں. مسلمانوں کو کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے، محبت بڑھتی ہے. محبت رشوت کے طور پہ نہیں، جتانے کے طور پر نہیں، محبت سے، بھلے سے چھوٹی سی چیز ہو، ایک پھول ہی ہو، ایک پینسل ہی ہو، محبت سے. تحادو تحابو فرمایا محبت بڑھتی ہے، ہدیے دیا کرو. لیکن جس سے صلح نہیں کرنی ہے اس کا ہدیہ قبول نہیں. اور ہدیے قبول کرنا نبیوں کی سنت ہے. نبی ہدیے قبول کرتے ہیں. وہ چونکہ اس نے جس نیت سے بھیجا تھا آپ اللہ کی عطا سے جانتے تھے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی لکھ دی تھی، تو اس کی یہ چیزیں کیا حیثیت تھی؟ فرمایا لے جاؤ، واپس کر دیا. جو مسئلے معلوم ہوئے وہ سن لیں. اور پھر اگلی بات، مومن کے دل میں اللہ کے فضل سے کفار کا رعب نہیں ہوتا. ہیبت تو جو کفار کا رعب رکھے سمجھ لو ایمان کی حالت کمزور ہے. ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو راضی کر رہے ہیں. ان کا رعب ہے، ان پر ہیبت ہے، تو اس کا مطلب ان کی ایمانی حالت درست نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا یہ، لوگ کہتے ہیں جی نرم بات کرنی چاہیے. یاد رکھو جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ایمانی اخلاقی بات یہ ہے کہ ان سے سخت گفتگو کی جائے گی، ان سے نرمی. ہاں جب دین کی دعوت دینی ہے پیار سے بات کریں گے، لیکن جب وہ دین کی دشمنی پہ آئیں گے تو پھر کیا کہو گے؟ نہیں جی گھگیاؤ گے کیا؟ پھر سخت بات کرنی ہے. حضرت سلیمان نے کہا تحفے بھیجتے ہو، لشکر لاؤں گا، تم پہ لشکر چڑھاؤں گا. حضرت نے نرم بات نہیں، اپنا رعب رکھنا ہے، ان کے رعب میں آنا نہیں ہے. کفار کی چاپلوسی، خوشامد، جی کسی طرح یہ خوش ہو جائے، جی حضور جو آپ کا حکم. یہ کفار کی چاپلوسی یہ مسلمان کا کام. اونچی تو جب مسلمان نہیں کرے گا تو نبی کہاں سے کرے گا؟ اور ہم ان تینوں باتوں کو دیکھیں تو ہم تو الٹا چل رہے ہیں نا. کرنا کیا چاہیے؟ ان کے رعب میں نہیں آنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور ان سے سخت گفتگو کرنی ہے، ان کی چاپلوسی نہیں کرنی. اور ہم تینوں باتوں کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اونچی نہیں جی کسی طرح یہ راضی ہو جائے. ہمارا کوئی مجرم نہ بھی ہو، وہ اس کو پھانسی چڑھا دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کا بندہ ہمارے ملک میں آ کے جاسوسی کر رہا ہے، پکڑا گیا ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں اس کو سزا دیتے ہوئے. ان کے رعب میں اتنے ناراض ہو جائیں گے. آپ کی ایک معمولی سی عورت گستاخی کرے نبی کی اور ثابت بھی ہو جائے، ساری گواہیاں ہو جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائیں. ہمارا یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. ہمارے جو مجرم وہاں بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں. آپ کے جو بے گناہ بھی وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. رعب سے بات کرنا تو دور کی بات ہے. ان کے جی حضور یہ خوشامد چاپلوسی. تو بتائیے کیا ایمان کی حالت ہماری درست ہے؟ اونچی. نام کے مسلمان ہیں ہم، اللہ رسول سے نہیں ڈرتے ہیں، ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ رسول کو خوش نہیں کرتے، ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کو مسلمان کے لیے نرم ہونا چاہیے، اور کافر پر، آپ سے ڈر کے مارے آواز نہیں نکل رہی ہے.
سخت ہونا چاہیے. قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی پر جو ایمان لا کر ساتھ ہوئے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. ہمارا معاملہ الٹا، آپس میں سخت ہیں، ان پر تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ نیا پاکستان، ریاست مدینہ کے الیکٹرک کا حال دیکھ رہے ہو نا، یہ شامت عام. 2 دن ہو گئے میرے گھر میں 15 گھنٹے بجلی نہیں ہے. فون کریں تو آگے سے جی کمپلین نوٹ کر لی ہے جی. یہ ہو رہا ہے. بل دینے میں دیر ہو جائے تو کاٹنے میں 1.5 منٹ نہیں لگائیں گے، 1 ہی منٹ لگے گا، آدھا منٹ اوپر نہیں. اور بجلی دینی ہے ہو پرواہ نہیں ہے، خیر دیکھی جائے گی. یہ حال، گیس بند ہو رہی ہے، بجلی، خوف، یہ وہ. مندر بنانا ہے جی، مندر بنانا ہے تو ہندوؤں کو کہو بنائے، تم کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی جہاں آبادی ہے وہ بنائے، تم کیوں بنا رہے ہو؟ تمہارے ہاں شریعت کورٹ ہے، تمہارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تمہارے یہاں اسمبلی ہے، پوچھ بھی نہیں رہے. کافروں کے معاملے میں فوراً آرڈر. مسلمانوں کا مسئلہ اسمبلی میں بحث کریں گے پھر بتائیں گے. تو بتائیں پھر مسئلے حل ہوں گے؟ اونچی ہمیں سوچنا ہوگا. اور ہم بدلتے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہم پر ایسے ہی حکمران لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہماری شامت اعمال ہے. تو کافروں پر نرم نہیں ہونا ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کی بات کرنی ہے تو پھر نرمی، اونچی. حضرت سلیمان نے فرما دیا تمہاری ملکہ اور تم لوگ سب آ کر اگر فرما بردار نہیں بنے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تیار رہنا، لشکر لاؤں گا. تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی اور ہم ضرور ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. سنا دی ان کو. مومن کی جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کی جنگ مال کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مال کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہے.